ایک خوبصورت سے گاؤں میں ایک خوبصورت سی ندی کے کنارے ایک جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی میں مرغی رہتی تھی۔ مرغی نے 12 انڈے دیے، جس میں سے 10 بچے نکلے اور 2 انڈے ہی رہ گئے۔ مرغی نے کچھ سمے انتظار کیا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو لے کر دانہ چگنے کے لیے نکل پڑی۔ تھوڑی ہی دیر بعد انڈے میں سے بچہ نکل آیا۔ وہ چو چو کرنے لگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کو اپنی ماں کہیں نظر نہیں آئی تو وہ اداس ہو گیا اور سوچنے لگا، اور اس نے سوچنے کے بعد اپنے پر ہلائے اور اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ ندی کے کنارے جا رہا تھا کہ اس کو دور سے ایک گائے نظر آئی جو کہ گھاس کھا رہی تھی۔ وہ گائے کو بڑی حیرانی سے دیکھنے لگا۔ تبھی گائے نے پوچھا، تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو چوزا بولا، کیا تم میری ماں ہو؟ میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو گائے نے بولا، نہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ تمہاری ماں تو قد میں مجھ سے بہت چھوٹی ہے اور میں بہت بڑی ہوں۔ تمہاری ماں آگے کہیں ہوگی۔ چوزا اداس ہو گیا اور اپنی ماں کو ڈھونڈتا نکل پڑا اور آگے اسے ایک بکری نظر آئی جو کہ گھاس کھا رہی تھی۔ وہ بکری کے پاس گیا اور بولا، تم گائے سے قد میں چھوٹی لگ رہی ہو، کیا تم میری ماں ہو؟ بکری نے بولا، نہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ میرے 4 پاؤں ہیں اور تمہاری ماں کے تمہاری طرح 2 پاؤں ہیں اور تمہاری طرح ہی دکھتی ہے اور اس کے 2 پنکھ ہیں۔ تمہاری ماں آگے کہیں ہوگی۔ چوزا اداس ہوا اور چل پڑا۔ چلتے چلتے اس کو کائے کائے کی آواز آئی اور اس نے اوپر دیکھا تو اسے کوہ نظر آیا۔ اس نے سوچا، اس کے پاؤں تو میرے جیسے 2 ہی ہیں، اور اس نے کوے سے بولا، کیا تم میری ماں ہو؟ کوے نے بولا، نہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ بھلے تم میرے پاؤں تمہاری ماں کے جیسے ہیں، لیکن تمہاری ماں کے پیر میرے سے بڑے ہیں اور وہ میری طرح اتنا اونچا اڑ بھی نہیں سکتی ہے، تو میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ تم آگے جا کے تلاش کرو اپنی ماں کو، شاید ندی کے کنارے پہ ہوگی کہیں۔ کوے نے اس کو بولا اور چوزا اداس ہو گیا اور پھر اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑا۔ جیسے وہ چلا، کوے نے بولا، بات سنو، شاید ندی کے کنارے تمہیں تمہاری ماں ملے گی۔ چوزا خوش ہوا اور چل پڑا۔ چلتے چلتے اس کو سامنے ایک بطخ اپنے بچوں کے ساتھ پانی میں تیرتی نظر آئی اور وہ خوش ہوا، بھاگتا ہوا گیا اور بطخ نے بولا، ٹریں ٹریں، تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ چوزا بولا، تم میری ماں ہو۔ بطخ حیران ہوئی اور سنتی رہی۔ چوزے نے بولا، میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں تمہارا بیٹا ہوں۔ بطخ بولی، نہیں، تم میرے بیٹے نہیں ہو، تمہاری ماں کوانک کوانک کرتی ہے، میں ٹرک ٹرک کرتی ہوں، اس لیے تم اپنی ماں کو ڈھونڈو، ککڑوں کوں کرتی ہے تمہاری ماں۔ اتنے میں وہ اپنی ساری بات بتانے لگا بطخ کو، اس کے ساتھ جو بھی ہوا تھا، اور ساتھ ہی ایک درخت پہ بیٹھا ایک کبوتر ان کی ساری باتیں سنتا رہا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے، کیا اس کو وہ بتا رہا ہے۔ اور کبوتر نے سوچا کہ میں اس ننھے سے چوزے کی مدد کروں گا اور اس کو اس کی ماں سے ملواؤں گا۔ یہ سوچ کے وہ اڑا اور اس کے پاس بیٹھا اور بولا، تمہاری ماں ندی کے دوسرے کنارے پر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گیا۔ چوزا پریشان ہو کر پھر چل پڑا اور اس کو ککڑوں کوں کی آواز آنے لگی اور وہ اس آواز کو سنتا سنتا وہاں تک پہنچ گیا جہاں سے ککڑوں کوں کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے اس نے مرغی کو دیکھا اور بولا، ماں۔ مرغی نے ککڑوں کوں کیا اور اس کو اپنے پاس آنے کا بولا۔ جب اس کے پاس گیا تو مرغی نے پہچان لیا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اور مرغی نے اس کو اپنے پاس آنے کو بولا اور اس کو اپنے پروں میں چھپا لیا۔ اس طرح چوزے کو اپنی ماں مل گئی۔